استقامت انسان کو ہر مشکل میں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ کی راہ میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ جد و جہد دونوں بہت امپورٹنٹ ون ہے۔ صبر اور محنت کے ذریعے انسان روحانی ترقی کرتا ہے۔ آزمائش جو ہے وہ ایک موقع ہے، صبر جو ہے وہ ایک طاقت ہے، استقامت ایک ترقی ہے۔ ہر امتحان انسان کے ایمان اور شخصیت کو نکھارتا ہے۔ دنیاوی مشکلات روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہر پریشانی انسان کو صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ کوئی شخص معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور صبر سے کام لے تو اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے تعلقات میں مشکلات دیکھتا ہے، صبر اور درست عمل کے ذریعے تعلقات جو ہے نا بہتر ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں روزمرہ میں بھی روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ فار ایگزامپل، صبر سے گالی نہ دینا، برداشت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ جو ہمیں سبق ملا اس عربی سے، آزمائش خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے۔ استقامت انسان کو ہر مشکل سے کامیاب بناتی ہے۔ روحانی ترقی کے لیے صبر اور اللہ کی یاد لازمی ہے۔ آج کی دنیا اتنی مشغول اور تیز رفتار میں ہے کہ انسان اکثر اپنی روحانی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ کاروبار، سوشل میڈیا، تعلقات اور روزمرہ کے کام، سب کچھ انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم الفسوق والمعاصی عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ الہاکم، تمہیں مصروف کر دیا، الفسوق والمعاصی، گناہ اور نافرمانی کے کام نے، عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کی یاد اور نماز سے دور۔ آج انسان کام، مصروفیات اور دنیاوی مشغولیات میں اتنا ڈوبا ہے کہ نماز، قرآن، دعا اور اللہ کی یاد پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہی روحانی کمی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور گمراہی کا بھی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء 36 آیت ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہو اور کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دنیاوی مشغولیات کو عبادت کے اوپر ترجیح دینا انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ہم اکثر وقت اور توانائی دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں، لیکن روحانی بیلنس کے بغیر انسان کا سکون اور مقصد ضائع ہو جاتا ہے۔ اصل زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دن کا ایک حصہ اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ سوشل میڈیا اور غیر ضروری مشغولیات کو محدود کریں۔ ہر عمل میں نیت صاف کریں۔ چھوٹی چھوٹی عبادتیں اور نیک کام روزمرہ میں شامل کریں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھٹک جاتے ہیں، مگر اگر ہر لمحہ اللہ کی یاد سے جیا جائے تو زندگی میں سکون اور روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ دنیاوی مشغولیات انسان کے دل اور دماغ کو بھٹکاتی ہے۔ مشغولیات انسان کے دل اور دماغ کو بھٹکاتی ہے۔ روحانی بیلنس برقرار رکھنے کے لیے انسان اندر سے مضبوط اور خوش رہتا ہے۔ عبادت، نیک اعمال اور یاد الہی سے ہر دن کو معنی دار بنایا جا سکتا ہے۔ ایمان صرف دل کی بات نہیں، ایمان کا اصل مظاہرہ انسان کے عمل، صبر اور شکر میں نظر آتا ہے۔ یہ 3 پلرز انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، سورہ بقرہ کی 82 آیت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت کے وارث ہیں۔
آج لوگ ایمان کو صرف دل کی بات سمجھتے ہیں، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ ایمان پلس عمل کامیابی ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال بھی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ، سورہ بقرہ کی 153 آیت ہے۔ نستعینوا مدد لو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے۔ انسان زندگی میں اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، صبر اور نماز اسے ہر چیلنج سے نکالتا ہے۔ صبر کا مظاہرہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم 7 آیت۔ شکر ادا کرنے والا انسان اللہ کی مزید نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ نعمتوں کو معمول نہ سمجھو۔ آج ہم اکثر چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور عزت کی قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ شکر انسان کو خوش، پرسکون اور ہر حال میں سیٹسفائیڈ رکھتا ہے۔ ایمان جو ہے دل کی طاقت ہے، نیک اعمال زندگی میں ظاہر ہے، صبر آزمائش میں ثابت قدم رہنا، شکر نعمتوں کی پہچان اور سکون۔ یہ 4 پلرز انسان کو دنیاوی دباؤ اور پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہی روحانی اور دنیاوی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایک شخص مالی مشکلات میں مبتلا ایمان اور صبر کے ساتھ عمل کرے، اللہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں نظر انداز کرتا ہے، شکر کرنے والا خوش اور سیٹسفائیڈ رہتا ہے۔ چھوٹی باتیں، نیک عمل اور صبر زندگی کو میننگ فل بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ہے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں معاف فرما، سختی سے نہ پکڑ، ان نسینا او اخطأنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں۔ انسان روزانہ غلطیاں کرتا ہے، چھوٹی ہوں یا بڑی۔ اللہ کی رحمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کبھی ہار نہ مانیں۔ ہر غلطی سے سبق لے کر آگے بڑھنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَمَا صَبَرْكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ نحل 127 آیت ہے۔ صبر کا اصل ذریعہ اللہ کی مدد طلب کرنا ہے۔ صرف حوصلہ رکھنا کافی نہیں، اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ مالی مشکلات، تعلقات کی کشمکش یا ذاتی چیلنجز، صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ شکر کرنے والا ہر حال میں خوش رہتا ہے اور صابر ہر مشکل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، سورہ المومنین آیت نمبر 9۔ جو لوگ اپنی نماز قائم کرتے ہیں وہ دنیاوی مشکلات میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم اکثر دن بھر کام، سوشل میڈیا اور مصروفیات میں ڈوب جاتے ہیں۔ نماز، قرآن، دعا اور اللہ کی یاد زندگی کو جو ہے بیلنس دیتی ہے۔ یہ بیلنس انسان کی روحانی اور دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ صبر آزمائش میں انسان کو مضبوط کرتا ہے، شکر نعمتوں کی پہچان اور سکون دیتا ہے۔ دنیاوی مشغولیات کو اللہ کی یاد کے ساتھ توازن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ 4 پلرز انسان کو ہر دباؤ، پریشانی اور مشکل سے نکالتے ہیں۔ عملی زندگی میں لگانا سب سے اہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، نیک اعمال، صبر اور شکر روزمرہ میں شامل کریں۔ اگر کسی کو کام یا مالی پریشانی ہو تو صبر، دعا، ایمان حل نکالتا ہے۔ اگر تعلقات میں کشمکش ہو، شکر، صبر، اچھے اعمال تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں۔ روزمرہ میں چھوٹے نیک اعمال، چھوٹا سا صدقہ یا کسی کی مدد، یہ روحانی طاقت بڑھاتے ہیں اور زندگی کو میننگ فل بناتے ہیں۔ اب سوچیں آپ اپنی زندگی میں کون سی 4 چیزیں سب سے زیادہ جو ہے نا اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ صبر، شکر اور ایمان کے ساتھ اپنے حالات میں بیلنس قائم رکھتے ہیں۔ کمنٹ میں لکھیں میری زندگی میں صبر اور شکر کی طاقت ہے، یا میں ہر روز اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِ اذْكُرُوا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فَاذْكُرُونِ مجھے یاد کرو، رکھو، اذْكُرُوكُم میں تمہیں یاد رکھوں گا،
वशकुरूली, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, वला तकफुरून। हर दिन में छोटी छोटी नेमतों को याद रखें। अल्लाह की याद से दिल मजबूत होता है। शुक्र इंसान को दुनिया में खुश और आखिरत में कामयाब बनाता है। अल्लाह फरमाता है लनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमस साबिरीन, सूरत मोहम्मद 31 आयत। अल्लाह हर इंसान को आजमाइश से गुजारता है। मकसद सिर्फ मुश्किलात देना नहीं, बल्कि देखना कि कौन साबिर है, कौन कितना सब्र करता है। मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। सब्र और ईमान के साथ ये मुश्किलात इंसान को रूहानी और अमली तौर पर मजबूत बनाती हैं। जो सब्र से गुज़रते हैं वो दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी हासिल करते हैं। हर दिन अल्लाह के साथ राब्ते में रहें। नमाज, तिलावत, दुआ और छोटे नेक अमाल रोज़ाना करें। हर मुश्किल में सब्र और शुक्र के ज़रिए जो है ना रद्द अमल दें। दुनियावी मशगूलियात में तवाज़ुन बरकरार रखें। आज हम अक्सर छोटी छोटी बातों में गाफिल रह जाते हैं, लेकिन अमली ईमान, सब्र, शुक्र और याद इलाही इंसान को हर सूरत हाल में कामयाब बनाते हैं। क्या आप वाकई हर दिन अल्लाह के साथ वक्त गुजारते हैं या सिर्फ मसरूफियात में खो जाते हैं? क्या आप मुश्किलात में सब्र इख्तियार करते हैं या फ़ौरन हार मान लेते हैं? क्या आप अपनी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं या सिर्फ मुतालबा करते हैं? आज आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश क्या है और आप किस तरह सब्र और ईमान के साथ जीत सकते हैं? कमेंट में लिखें। मैं हर दिन अल्लाह की याद और सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी। मेरी ज़िंदगी में शुक्र और सब्र का रास्ता है। वैसे अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब खैर से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमने बात शेयर की वो था पारा 4, ठीक है। जो जो मैंने नॉलेज लाइक गेन किया वो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है और चौथा रोज़ा है, ठीक है। तो जितनी भी